وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 49، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سی نشانیاں دی تھیں، اور پیغمبر کو معجزات اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم نے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ وہ ایک مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو اس میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ اڑنے لگتا تھا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ آگے کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور وہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں صحیح کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو۔ کہتے ہیں کہ پیدائشی جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنے لگ جاتا تھا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو دیا۔ آج اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے اور اتنے تجربات کر چکی ہے کہ لوگوں کو جو ہے پھر بھی 100% اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ بصیرت مل جاتی ہے۔ لوگ کوشش تو کرتے ہیں لیکن پیدائشی اندھا دیکھنا شروع کر دے یہ بہت ریئر ہے، اور اوپر سے پھر یہ بھی ہے کہ ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، ایک لمبی ٹریٹمنٹ ہے۔ ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ آئیز، اور پھر کہیں جا کے جو ہے وہ کچھ کامیابی ہوتی ہے، اور اس میں بھی 100% نہیں پتہ ہوتا کہ بصیرت ملے گی یا نہیں، لیکن وہ انسٹنٹ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیرتے تھے اور پیدائشی اندھا جو ہے وہ دیکھنے لگتا تھا۔ والابرص، اور کوڑ کا جس کو مرض ہوتا تھا، کوڑی جو ہوتا ہے کوڑ کا مرض، اس کو شفا ہو جاتی تھی باذن اللہ۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے اذن سے۔ اللہ نے کتنی بڑی ان کو یہ نشانی دی تھی کہ جو مرے ہوئے لوگ تھے ان کو وہ زندہ کر دیتے تھے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مر جاتا تھا وہ اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی تھی، وہ دوبارہ جینے لگتا تھا۔ یہ ہوتا ایسے تھا کہ میت کے پاس جاتے تھے اور اس کو اٹھا دیتے تھے، زندہ کرتے تھے۔ وہ میت زندہ ہو کے ان کی حضرت عیسیٰ کی پیغمبری کی رسالت کی گواہی دیتی تھی میت، یعنی صرف اتنی عرصے کے لیے اس میں جان ڈلتی تھی کہ وہ یہ گواہی دیتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو موت آ جاتی تھی، کیونکہ یہ بات تو ہم لوگ جانتے ہیں نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو ایک بار موت آ جاتی ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ تو یہ جو ان کا یہ جو معجزہ تھا نا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو وہ صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ قبر کے پاس جاتے تھے، مرے ہوئے کو زندہ کرتے تھے، زندہ ہو کے وہ ان کی رسالت کی گواہی دیتا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو موت آ جاتی تھی۔ آگے کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں بتا دیتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ تھا کہ میں اب آپ کو نہیں بتا سکتی اس وقت آپ کے گھر کے فریج میں کیا پڑا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کیا کھایا، آج آپ نے کیا کھایا سحری میں یا آپ نے افطاری میں، آپ کیا کھائیں گے، میں نہیں جانتی، آپ نہیں جانتے میرے بارے میں۔ تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ تم نے یہ کھایا ہے آج، اور تمہارے گھر میں یہ کچھ پڑا ہوا ہے کھانے کا سامان۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو اصل بات ان معجزوں کی کیا تھی کہ یہ معجزات دلائل تھے ان کی نبوت کے، بطور دلیل وہ یہ پیش کرتے تھے معجزات، اس لیے تاکہ لوگ مان جائیں، کہ لوگ ایمان لے آئیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جنہوں نے معجزات دیکھے انہوں نے اتنا زیادہ رتبہ بڑھا دیا کہ ان کو خدا بنا دیا، اور کچھ نے تو بالکل ہی ان کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا، ان کی رسالت کو۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔